جی آج ہم اس وقت موضوع لوٹھڑ میں پرنسپل فاطمہ جناب ہائی اسکول لوٹھڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ ملک عبدالرزاق میتلا صاحب جو کہ علاقے کی ایک مشہور اور نامور شخصیت ہیں، بلکہ ملک بھر اور بیرون ملک سے بھی ان کے اسٹوڈنٹ اس وقت تعلیم یافتہ ہیں، جو کہ باہر جا چکے ہیں، کچھ انجینئر ہیں اور اعلیٰ سیٹوں پر موجود ہیں۔ سکول حاضہ جو ہے ہر سال پوزیشن حاصل کرتا ہے، بورڈ میں بھی ان کی پوزیشن آئی ہے اور 2019 سے لے کر اب تک مسلسل پوزیشن لے رہا ہے۔ 31 سال ہو گئے ادارہ کو قائم ہوئے۔ ملک عبدالرزاق میتلا صاحب سے بات کرتے ہیں کہ وہ پوزیشنز کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ جناب پبلک اسکول لوٹھڑ کا آغاز 1991 میں ہوا۔ الحمدللہ شروع سے لے کر آج تک جو ہے 2005 میں ہم نے میٹرک کی پہلی کلاس لگائی تھی۔ اس میں ایک بچہ آرمی میں میجر ہے، ایک اٹامک انرجی میں اپنا ڈائریکٹر ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ کیپٹن ڈاکٹر ہے۔ کئی بچے اور بھی اعلیٰ عہدوں پر ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے 2016 میں اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بہت عزت بخشی، جس میں ملتان بورڈ میں محمد شہزاد نے 1080/1100 نمبر لے کر 3rd پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد 2019 میں عالی الطاف نے 1058 نمبر لے کر آرٹس گروپ میں 2nd پوزیشن حاصل کی۔ کہتے ہیں جی کہ جب کسی بھی علاقے میں تعلیم کی شمع روشن کی جاتی ہے تو وہاں پہ جو ایسے شرح پسند لوگ چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ ترقی نہ کرے بلکہ پسماندہ رہے، اسی حوالے سے ملک عبدالرزاق میتلا صاحب نے بھی تلخ لمحات گزارے ہیں۔ آئے ان کی ہی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے یہاں کیسا وقت گزارا۔ جب میں نے یہاں ادارہ بنایا تو اس ادارے کو بنانے میں مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کافی لوگوں نے میرا ساتھ بھی دیا اور الحمدللہ جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا ان کی وجہ سے آج الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے اس علاقے کا بلکہ پورے پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر اس ادارے کا ایک نام ہے اور یہ نام روشن کر رہا ہے۔ اور میں اپنا جتنی محنت میں نے کی اس ادارے کو آگے لے کے جانے کی اور جو مشکلات کا میں نے سامنا کیا، ان مشکلات جب مشکلات انسان کو آتی ہیں تو وہ راستہ خود بخود بنتا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ میں تھکا ہارا نہیں، میں نے ان مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آج الحمدللہ ہم 31 سال بعد جو ہے 3000 سے زیادہ طالب علم اس ادارے میں پڑھا رہے ہیں۔ جی ملک صاحب، پتہ چلا ہے کہ آپ کے اوپر ایک مرتبہ فائرنگ بھی ہوئی تھی، جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ جی فائرنگ بھی ہوئی تھی میرے اوپر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی اور میں نے کوشش کی اور اپنا اس مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ اچھا ملک صاحب، آپ یہ بتائیں کہ 31 سالہ دور کے اندر جو آپ کا تعلیم کے لیے آپ نے صرف کیا ہے، یہاں پہ کیا نشیب و فراز پایا آپ نے؟ یہ بڑا پسماندہ علاقہ ہے، یہ ترقی یافتہ علاقہ نہیں ہے۔ جیسے اس کی اپنا یہاں کالج نہیں ہے، اور دوسرا یہ اپنا بڑا تعلیمی طور پہ تو بہت پسماندہ علاقہ تھا۔ اس کے جو یہاں پہلے ادارے تھے ان میں کسی ادارے کی اپنا جو پرائمری سطح پہ ہے نا اس کی کوئی بلڈنگ نہیں تھی، وہ جو ہائی اسکول تھے ان کا رزلٹ اچھا نہیں تھا۔ بہرحال ہم نے جب سے یہ اپنا ادارہ بنایا ہے الحمدللہ ہم نے اس علاقے کا نام جو ہے نا وہ روشن کیا ہے۔ جی ناظرین، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ادارہ حاضہ کے رزلٹ اتنا زبردست تھا کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے بھی یہ ادارہ منسلک ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے مستحق اور غیر مستحق بچوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس وقت ادارہ حاضہ میں 3000 سے زائد طلبہ و طلبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ملک صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ آیا کہ اس تعلیمی سلسلے کو آگے آپ بڑھا رہے ہیں اور مزید آپ نے کلاسز بھی آگے ہائر کلاسز تک بھی جا رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ جو ادارہ ہے اس میں جو بہتر تعلیم جو ہم دے رہے ہیں بچوں کو، یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ ٹیم الحمدللہ میرے پاس جتنے ٹیچر ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچر ہیں اور زیادہ لوگ ایم ایس سی ہیں جو بڑے محنتی اور قابل انسان ہیں، وہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ ان کو ہمارا ایک ٹیم ورک ہے، اس ٹیم ورک کے ذریعے الحمدللہ ہماری ہر سال پوزیشن آتی ہے اور ہم علاقے میں یہ ٹیم کی وجہ سے پہلے نمبر پہ ہیں۔ جی ملک صاحب، آپ بتائیں گے کہ فیوچر میں آپ کے یہاں پہ کیا ارادے ہیں
کہ یہاں پہ کیونکہ لڑکیوں کے لیے اور بوائز کے لیے دونوں کے لیے جو ہے کالج نہیں ہے، تو اس کے لیے آگے آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی اگلے سال سے ہم اس ادارے کو ہائر سیکنڈری اسکول کر رہے ہیں، جس میں لڑکیوں کی کلاسز جو ہیں ایف ایس سی تک ہم لگا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ بچوں کے لیے بھی کچھ کریں، کہ لڑکوں کے لیے بھی ایک کالج بنائیں، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سال سے ہمارا ارادہ ہے۔ ادارہ حاضر کا یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ یہاں پہ شہر اور دیہات کا فرق انہوں نے ختم کر دیا ہے، بچوں کے اندر اتنی قابلیت پیدا کر دیا ہے کہ ملتان بورڈ کے اندر نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے کے علاوہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن بھی حاصل کی ہے۔ اور فیوچر پلاننگ کے حوالے سے ہم ملک صاحب سے بات کرتے ہیں کہ وہ آگے کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ فیوچر میں جو ہم اس علاقے کے بچوں کو اور زیادہ محنت کر کے ملتان کے جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں ان کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی الحمدللہ ہم ان اداروں کا کمپٹیشن کر رہے ہیں، اور میرا جو پیغام ہے وہ ان غریب طبقے کے لیے ہے۔ جو غریب لوگ ہیں جن کے 31 سال ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے محنت کر رہا ہوں کہ وہ پڑھ لکھ کے اعلیٰ انسان بنے، اعلیٰ عہدوں پہ جائیں۔ تعلیم جب آئے گی تو ہر گھر کے اندر جو ہے نا وہ ایک خوشحالی آئے گی، اور میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، تعلیم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی میرا پیغام ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سعدیہ اختر ہے۔ ہمارے اسکول کے اساتذہ بہت اچھے پڑھاتے ہیں، بہت سے بچوں نے پوزیشن لی ہے ملتان بورڈ میں۔ ہمارے اساتذہ کرام کا بہت رویہ اچھا ہے، وہ ہمیں بہترین طریقے سے پڑھا رہے ہیں۔ میں اس اسکول سے تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اور میرا سب کو یہ پیغام ہے کہ تعلیم حاصل کریں۔ السلام علیکم، میرا نام شازمہ ہے، میرے اسکول کا نام فاطمہ جناح ہے۔ میں یہاں نرسری سے پڑھ رہی ہوں۔ ہمارے اسکول کا سٹاف بہت اچھا ہے، یہ ہمیں اچھی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارے پرنسپل صاحب ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں جیسے ہمارے والد ہیں، اور میں یہاں پڑھ لکھ کے اچھی پوزیشن حاصل کر کے میں آگے فیوچر میں جا کے میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ میرے اسکول کا نام فاطمہ جناح ہے۔ ہمارے اسکول کا اسٹاف بہت اچھا ہے، وہ ہمیں بہت پیار سے پڑھاتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ میں جماعت ہشتم میں پڑھتی ہوں، اور ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب بہت ہی اچھے ہیں، وہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے اس گاؤں کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ انہی کی وجہ سے آج بہت سے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مشل سہیل ہے، اور میں اسکول میں بچپن سے ہی تعلیم حاصل کر رہی ہوں، اور مجھے اپنے سر بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ ہر بچے کو تعلیم دیتے ہیں، اور ہر بچہ ان سے بہت پیار کرتا ہے، کیونکہ یہ امیر اور غریب نہیں دیکھتے، انہوں نے غریب بچوں کو بھی بہت تعلیم دی ہے، مفت انہیں یونیفارمز دیتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، ان کے لیے کاپیز وغیرہ لیتے ہیں، اور ہمارے اسکول میں کتابیں بھی مفت ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت خوش ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام آمنہ خدا بخش ہے۔ میں یہاں نرسری سے تعلیم حاصل کر رہی ہوں، اور ہر کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرتی ہوں، اور جو بھی ادھر تعلیم حاصل کر کے جا رہا ہے اچھے نمبروں سے ہی پاس ہو رہا ہے۔ میرے اساتذہ بہت لائق ہیں، اور جو ہمارے اسکول کے پرنسپل ہیں ان کا رویہ ہمارے والد صاحب کے جیسا ہی ہے، اور میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام صوفیہ مہرین ہے، اور میں فاطمہ جناح پبلک گرلز ہائی اسکول کی ٹیچر ہوں، اور تقریباً 9 سال سے میں یہاں پڑھا رہی ہوں، اور یوں لگتا ہے جیسے اپنا ادارہ ہو، سر کا ادارہ نہ ہو، ہمارا اپنا ادارہ ہو۔ سر کا بیہیویئر اتنا اچھا ہے، یہاں سے چھوڑ کے جانے کا دل ہی نہیں کرتا، اور ہمارے کافی سارے بچوں نے یہاں سے پڑھ کے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تھرو پڑھ کے یہاں سے بورڈ میں پوزیشنز لی ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک اچھا وہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں کا جو علاقہ ہے، بچے بہت غریب تھے، اتنی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کتابوں کے پیسے بھریں، اپنی فیس کے پیسے بھریں، تو یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا سلسلہ تھا۔ وہ یہاں پہ انہوں نے یہ سارا سیٹ اپ کیا، بچے بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ خود میرے اپنے بھائی جو ہیں وہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے پڑھ کے آج ایک کیپٹن ڈاکٹر ہیں، اور ان کا نام وسیم زبیر ہے۔ باقی ہماری یہ دعا ہے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن مزید ترقی کرے، اور یہ کبھی بھی نہ رکے، بہت سارے غریب بچوں کا یہ سہارا ہے۔ میرا نام محمد عمر رضا ہے، میں فاطمہ جناح پبلک مڈل اسکول میں پڑھتا ہوں۔ میں ایک ایسے ادارے میں پڑھتا ہوں جہاں پڑھنا بچوں کا خواب تھا، اور الحمدللہ ہم نے اس ادارے سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میرے 505 میں سے 503 نمبر ہیں۔ میرا نام اویس احمد ہے۔ میں
یہ موزل لوٹھڑ میں رہتا ہوں اور یہاں کے ادارے فاطمہ جناح اسکول میں پڑھتا ہوں. میں نے 9th کلاس میں 505 میں سے 503 نمبر حاصل کر کے ملتان بورڈ میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے اور میرا خواب ہے کہ ڈاکٹر بننا. میں آنے والے مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. میرا نام عدنان اقبال ہے. میں فاطمہ جناح پبلک ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں. میں نے 505 میں سے 503 نمبر حاصل کیے. اب میں 10th کلاس میں ہوں. میں ایک ایسی ادارے میں پڑھتا ہوں جہاں لوگ پڑھنے کے لیے ترستے تھے اور اس اسکول میں ماشاءاللہ بورڈ میں کئی پوزیشن حاصل کی ہیں اور میں بڑا ہو کر ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ میں پاکستان کی خدمت کر سکوں. السلام علیکم. میرا نام کلیم اللہ ہے اور 9th کلاس میں 10ویں کلاس میں پڑھتا ہوں اور 9th کلاس میں بھی میرے اچھے نمبر آئے ہیں الحمدللہ. اور میرے اسکول کا نام فاطمہ جناح پبلک ہائی اسکول ہے اور یہ پنجاب ایجوکیشن سے منسلک ہے اور یہ بہت اچھا ادارہ ہے الحمدللہ. اس سے منسلک ہے اور الحمدللہ یہاں اچھی تعلیم دی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے بہت سے بچے. میرا نام علی حسن ہے. میں فاطمہ جناح پبلک ہائی اسکول لوٹھڑ میں پڑھتا ہوں. یہاں پر مفت تعلیم دی جاتی ہے. یہ پنجاب فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہے اور اس فاؤنڈیشن کو جاری رہنا چاہیے. یہ ایک واحد ادارہ ہے جو کہ اس لوٹھڑ شہر میں مفت تعلیم دے رہا ہے جس کی وجہ سے میں نے 9th میں اچھے نمبر حاصل کیے ہیں اور انشاءاللہ 10th میں بھی اچھے نمبر حاصل کروں گا اور بڑا بن کر ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر بنوں گا. میرا نام اچام اکرم ہے. میں فاطمہ جناح ماڈل ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں. میں نے 9ویں جماعت میں اعلیٰ نمبر حاصل کیے ہیں. اس اسکول کا تعلیمی نظام بہت ہی بہتر ہے. اس اسکول یہ واحد موزے لوٹھڑ میں اسکول ہے جس میں مفت تعلیم دی جاتی ہے. ایسے پوزیشن ہولڈر اداروں کو حکومت کو چاہیے کہ ان کی مزید جو ہے ان کو دیکھ بھال کرے, ان کو اچھی سہولیات فراہم کرے. دیہات کے اندر ایسے اداروں نے ایک ملک کا نام روشن کیا ہے جہاں سے انجینئر ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں. تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کے مریض مزید بہتر سرپرستی کرے, ان کو مفت سولر سسٹم فراہم کیا جائے. اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے یہ ادارہ ایسے علاقے میں قائم ہے یہاں پڑھنا تو دور کی بات ہے, پڑھائی کے دور کی بات ہے, خواب دیکھا جا سکتا تھا جہاں پہ ملک صاحب نے 31 سال پہلے آ کے شمع روشن کی اور جس کا آج منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہاں کے بچے بورڈ میں نمایاں پوزیشن لے کر ملک کی خدمت کر رہے ہیں. میں آپ کا دوست محمد سعید مہار, PN نیوز ملتان.